مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ پھر سے ہمارے بھائی عماد الاسلام صاحب ہیں، جو علماء کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں وہ ہمیں پوچھتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کا جواب دیں گے۔ شروع میں ہی ہم بتا دیں کہ عماد الاسلام صاحب اسلام احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ ہر دوسرے فرقوں سے باتیں کرتے ہیں، ان سے علمی بحث اور علمی سوالات کرتے ہیں، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ احمدی مسلمانوں کو بھی آ کے سوالات قرآن اور حدیث کی روشنی میں پوچھتے ہیں، لیکن اختلاف وہ یعنی اچھے طریقے سے کرتے ہیں، گالی وغیرہ نہیں دیتے، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں پھر بلایا سوال و جواب کے لیے۔ جی عماد الاسلام صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی میں اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے۔ بس یہ آپ کے اوپر جو ایلیگیشن ہے، کیونکہ ظاہر ہے میرا آپ سے اختلاف ہے، جیسے کہ سب کو پتہ ہے، آپ کے بھی ساتھ، آپ کی جماعت کے ساتھ بھی، تو کوشچنز اس لیے ہیں تاکہ آپ کی جو نیریٹو آپ کی یعنی کہ جماعت کا جو ہے، یعنی کہ قادیان کا آپ کا پتہ چلے کہ آپ کا پبلک میں آپ کیا جواب دیں گے، تو اس لیے اگر آپ کی اجازت ہو سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں جی شروع کریں انشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن۔ جی ٹھیک۔ جی سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ جو مرزا صاحب ہیں آپ کے جو فوت ہو گئے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ ہاں جی جزاکم اللہ۔ تو اس کو میں مختصر رکھتا ہوں۔ اصل میں اگر آپ تمام مسلم امہ کو آج دیکھیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ، وہ تمام یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے اور عیسیٰ ابن مریم نے واپس آنا ہے، ٹھیک ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ عام طور پہ ہاں آج کل الحمدللہ بہت ساروں نے تسلیم کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، اور جس نے آنا ہے وہ اس امت میں سے ہی کوئی شخص ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں گے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور انہوں نے کبھی بھی اس دنیا میں واپس نہیں آنا۔ یہ واضح قرآن کی محکمات آیات سے، جو محکم آیات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عقیدہ ہوتا ہے وہ محکم آیات پہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، نہ کہ متشابہات کو پکڑ کے بندہ اپنا ایک عقیدہ بنا لے۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، قرآن میں واضح لکھے وہ واپس بھی نہیں آئیں گے، لیکن ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی بھی فرمائی کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ اے میرے صحابہ تمہاری کیا شان ہوگی جب ابن مریم آپ میں نازل ہوں گے اور آپ کے امام ہوں گے، یعنی یہ جو مسیح آئیں گے یہ مسلمانوں سے ایک امام ہوں گے۔ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مسیح اور امام مہدی احادیث صحیحہ کی روشنی میں ایک ہی شخص ہوں گے، کیونکہ حدیث میں واضح ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ یوشک من عاش منکم ان یلقا عیسی ابن مریم امام مہدین، کہ آپ میں سے بعض زندہ ہوں گے۔ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ آپ میں سے بعض زندہ ہوں گے جب عیسیٰ ابن مریم آپ میں نازل ہوں گے اور وہی امام مہدی ہوں گے۔ تو اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ آپ میں سے بعض زندہ ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آخر الزمان میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، محمد علی مرزا صاحب کی واضح ویڈیوز موجود ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حال وہی ہو گیا ہے جو بنی اسرائیل کا حال ہوا تھا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص
گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس کی پیروی کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی یہود و نصارہ کی ہر خرابی اس امت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں آئے گی. آپ کسی خرابی کا ذکر کریں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس فارم میں اس امت کے اندر موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بیان کیجئے گا جو اس وقت صورتحال ہے جس سے پوری قوم گزر رہی ہے، یہ عذاب ہے، فتنے کا دور ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد اس وقت؟ اس وقت امت مسلمہ پوری کی پوری عذاب کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب. اس وقت امت مسلمہ پوری کی پوری عذاب کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. یہ اجتماعی عذاب جو آتا ہے ایک تو ہوتا ہے ذلت اور مسکنت کی شکل میں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر کمزوری اور کم ہمتی مسلط کر دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر وقتاً فوقتاً میسیکرز اور جو خون اور یعنی آگ کی بارشیں ہوتی ہیں. اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم سے پہلے امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل. Our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam warned the Ummah that they would become just like the Jews. He stated, "What befell the children of Israel will befall my Ummah step by step, such that if there was one who had intercourse with his mother in the open, then there would be someone from among my Ummah who would do that. Indeed, the children of Israel split into 72 sects, and my Ummah was split into 73 sects. All of them are in the fire except one." He said, "And which is it, O Messenger of Allah?" The Prophet replied, "What I am upon and my companions." حضرت موسیٰ کے ماننے والے اور کتاب تورات کے ماننے والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہی شریعت تھی، اور حضور کے آنے تک بھی بلکہ وہی شریعت تھی. اب آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں نے جب تو اپنی کتاب اور شریعت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں انعامات سے نوازا، لیکن جب انہوں نے دین کے بغاوت کی، دین کی تعلیمات کو پس پش ڈالا، اور وہ جو ہے توحید کو چھوڑ کر مشرکانہ اوہام میں مبتلا ہوئے، اخلاقی زوال میں آئے، تو پھر ان پر جو عذاب آئے ہیں وہ ایک عذاب تو میں نے بتایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور دوسرا وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب جو آیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے کوئی 40 برس بعد، حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے کوئی 40 برس بعد. Dr. Saad Ahmed explains that the punishment came because of the rejection of Hazrat Isa alayhi salam. In the same way, the Muslims are being punished because they rejected the latter-day Messiah. جب ٹائٹس رومن جنرل نے دوبارہ برباد کیا یروشلم کو، اور جو دوسرا ٹیمپل بنا لیا گیا تھا اس کو بھی اس نے گرا دیا، وہ گرا پڑا ہے سیکنڈ ٹیمپل آج تک. ڈاکٹر صاحب پاکستان میں کیا ہو گیا اس وقت؟ پاکستان جو ہے یعنی ہم آپس میں ہی مرنے مارنے پہ اتر گئے ہیں، یا باہر کے عناصر کئی لارنس آف عربیہ کود گئے ہمارے اندر؟ ہمارے پاکستان میں کیا ہو گیا یہ؟ دیکھیے میرے نزدیک ایک تو وہ جو عمومی عذاب ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ تو پوری امت پر ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت جو صورتحال ہے یہ کیا مسلمان کو مار رہا ہے اس وقت؟ تو اب جو مار رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، جو مر رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے دم توڑ رہا ہے. اب کیسے فیصلہ ہو؟ اسلام کیا کہتا ہے اس صورتحال کے بارے میں جب آپس میں مسلمان لڑ پڑیں اور طے نہ ہو کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے؟ یہ قرآن مجید کے اندر سورہ انعام میں آیت نمبر 65 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. یا تو آسمان سے کوئی نازل کرے، یا زمین پھٹ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے اور تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو اور خون بہاؤ. یہ تیسری شکل کا عذاب بھی آج ہم پر ہے، ذلت بھی ہے، مسکنت بھی ہے، اور جس طریقے سے اب ہونے والا ہے وہ تو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ میں کانپتا ہوں اب یہ سوچتے ہوئے کہ کیا ہونے والا ہے.
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اب یہ ہے ان کی وہ خباثتیں، ان کے وہ ناشکریاں، ان کی وہ معصیتیں، ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے، جو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں عرض کروں گا آج یہود پر اتنا اپلیکیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ ذلت اور مسکنت، کم ہمتی ان پر تھوپ دی گئی۔ ضربت علیہم، it was heaped upon them. The humiliation was heaped upon them. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ وہی امت جس کے بارے میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا۔ کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے، جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشت نہ کرتا۔ احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو حنیفہ جیل میں انتقال کیا، امام مالک کے کندھے کھینچ دیے گئے، اتار دیے گئے، منہ کالا کر کے اور اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا۔ امام دار الہجرہ شیخ احمد سرہندی جیل میں رہے۔ سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہہ تیغ کیا ہے۔ He then explains why Bani Israel was punished and goes on to say that the Muslims have become just like them. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، اللہ نے تو اونچا مقام دیا تھا، ہمیں بھی خیر امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب اگر ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بن گئی۔ اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے، وہ فرام امہ ٹو امہ چینج نہیں ہوتا۔ سنت اللہ جو ہے لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں۔ بنی اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے۔ تو یعنی یہ قرب قیامت ہے، قرب قیامت کے ٹائم میں ہم ہیں، نو ڈاؤٹ، ہم سارے اس ٹائم پہ ہیں۔ اور ہم سب کے سب اس فتنہ دجال میں بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، ایک بات جو ہے، قول بہت ہے ہمیں کہ کسی برائی کو جب تک تم پہچانو گے نہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ تم اس میں ملوث ہو جاؤ۔ ہم کسی چیز کو برا نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اس وقت یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہودیوں کو پتا ہے ہم کیا تھے، ہم کیا ہیں اور ہم کیا ہوں گے۔ تب یہودیوں کو برا کہیں نہیں، ان کو they are true to themselves۔ وہ ہم سے بہتر ہیں تو اس کا مطلب ہم ان کو برا کہیں۔ they are true to themselves۔ وہ ہم سے بہتر ہیں تو اس کا مطلب ہم ان کو برا کہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اب جو وہ بلیو کرتے ہیں اس کو واقعی دل سے بھی اور عمل سے بھی بلیو کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں اگر کمزوری ہے تو ان کو ہم کیوں برا کہیں؟ میں تو ابھی ان کے اس وقت تو میں نے ان کو یہ بات کی ہے کہ وہ اپنے عقائد کے ساتھ مخلص ہیں اور اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جو راستہ دکھایا ہے، پتہ نہیں وہ یہ فلاں دنیا، آج کی دنیا ایسی ہو گئی، آج فلاں ہو گیا، دنیا ماڈرن ہو گئی، ہمیں شک اس پہ پڑے۔ تو کیونکہ مسلمانوں نے یہودیوں کی طرح ہونا تھا، بعض احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے، اور بعض میں فرمایا کہ یہ جو آخر الزمان مسلمان ہوں گے وہ صحابہ کی طرح ہوں گے۔ تو اس حدیث میں یہی بات ہو رہی ہے کہ بعض آپ میں صحابہ کی طرح ہوں گے اور آپ میں مسیح آئیں گے، اور جو صحابہ کی طرح ہوں گے وہ آپ جو مسیح آئیں گے ان کی تائید کریں گے، ان کی مدد کریں گے، لیکن جو مسلمان یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے وہ اس مسیح کی
مخالفت کریں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال بعد عیسیٰ ابن مریم آئے جنہوں نے یہودیوں کی اصلاح کی، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال بعد کسی مسیح نے آنا تھا، اور اس کو ابن مریم کا لقب اسی وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ اس وقت کے مسلمانوں کا جو حال تھا وہ وہی حال ہونا تھا جو یہودیوں میں حال ہوا تھا، جیسے فرقوں میں بٹ کے، بدعات، قرآن کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، اپنی شریعت کو چھوڑ دیا، گناہوں میں مصروف، جھوٹ، بہت ساری یہ جو گناہ ہیں ان میں مسلمانوں نے ملوث ہونا تھا جیسے یہودی بھی ہوئے تھے، اور اس مسیح نے آ کے ان کو واپس قرآن اور احادیث کی طرف لانا تھا. تو اس وجہ سے ان احادیث میں لکھے کہ آپ میں سے بعض زندہ ہوں گے، یعنی آپ کی طرح بعض زندہ ہوں گے. اور مسیح کا بھی جو لقب ان احادیث میں وہ مجازی طور پہ استعمال ہوئے کیونکہ قرآن میں محکم طور پہ واضح کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور اس دنیا میں کبھی واپس نہیں آئیں گے، اور مسیح اور امام مہدی ایک ہی ہیں، بلکہ بخاری مسلم میں یہی ذکر ہے کہ وہ مسیح ہی امام ہوگا، امامکم منکم. تو یہ جو عقیدہ کہ مسیح اور مہدی دو الگ شخصیات ہیں یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں. جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کیونکہ ظاہر ہے اس پر جو آپ سے میری ڈیبیٹس بھی ہو چکی ہیں، عوام کے سامنے آپ نے اپلوڈ بھی کی ہوئی ہیں باتیں. سیکنڈ یہ جو کوشچن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی وفات جو ہے، جیسے کہ آپ کا یعنی کہ ہے اور غامدی صاحب کا بھی یہی سٹانس ہے کہ آپ یعنی کہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، جبکہ ہمارا یہ سٹانس ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو آپ اس کو قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ ہاں جی جزاکم اللہ. تو قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. میں آپ کو 2 آیات دیتا ہوں. سورہ المائدہ کے آخری رکوع میں آیت 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت پہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور اس کی عربی یہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ قیامت پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو 2 معبود اللہ کے سوا بنا دے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے جواب سے سب کچھ واضح ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمائیں گے قیامت پہ قول سبحانک کہ پاک ہے تو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ ممکن نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو تو ضرور جانتا. تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے. یقیناً تمام غیبوں کا خوب جاننے والا تو ہی ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ میں نے ان کو صرف یہی تعلیم دی کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. فلم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں موجود تھا. فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، پھر میری وفات کے بعد صرف تو ہی ان کا نگران تھا. یعنی جب میں ان میں موجود تھا وہ صرف توحید پہ قائم تھے، میری وفات کے بعد وہ گمراہ ہوئے ہیں. آج آپ دیکھیں عیسائیوں کو پوری دنیا میں دیکھیں وہ گمراہ ہیں. تو اس آیت سے محکم طور پہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور واپس بھی کبھی نہیں آئے، کیونکہ یہ قیامت پہ بات ہو رہی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت پہ فرماتے کہ اے اللہ جب تو نے مجھے وفات دی تو ہی ان پہ نگران تھا، یعنی وہ کبھی واپس نہیں آئے. کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آتے وہ یہ نہیں کہہ سکتے قیامت پہ کہ میں ان پر صرف اس وقت تک شہید تھا جب تک وہ توحید پہ قائم تھے، پھر میری وفات ہوئی پھر وہ گمراہ ہوئے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ نہیں سکتے قیامت پہ. اور بھی بہت ساری آیات ہیں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں تمہیں وفات دوں گا پھر رفع کروں گا. اور وفات کے بعد کون سا رفع ہوتا ہے؟ درجات کا. جسم تو زمین پہ ہی رہتا ہے وفات میں.
تو یہ 2 آیات ہیں جس سے محکم طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہے اور کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن آپ نے کہا کہ آپ کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ہم بھی نزول مسیح کی پیش گوئیوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن انہی احادیث میں واضح کہ یہ مسیح امت میں سے ہوں گے، یہ وہ عیسیٰ نہیں ہوں گے جن کے متعلق قرآن نے فرمایا رسولا الی بنی اسرائیل۔ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی طرح اسی سے ریلیٹڈ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو آپ کا جو آپ نے بات کی ہے، اس کو آپ وفات پر حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ حدیث میں ابھی جو میں نے آیت پیش کی فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اس آیت کی تفسیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کتاب التفسیر صحیح البخاری میں درج ہے، اور یہ متواتر حدیث ہے، تمام کتب میں یہ حدیث موجود ہے، تمام تفاسیر میں بھی یہ روایت موجود ہے، یہ متواتر حدیث ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت پہ میرے بعض صحابہ جہنم کی طرف لیے جائیں گے، اور میں کہوں گا اے اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، کہ تم نہیں جانتے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہی جواب دوں گا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، کہ اے اللہ جب میں ان میں موجود تھا یہ توحید پہ تھی، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کچھ میری مخالفت نہیں کی، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب میری وفات ہو چکی پھر اے اللہ تو ہی جانتا ہے کہ کیا ہوا، میری وفات کے بعد اگر بعض لوگ گمراہ ہوئے ہیں میں ان پر شہید نہیں تھا، میری وفات ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ اے اللہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں جب تک موجود تھے وہ توحید پہ تھے، وفات کے بعد وہ گمراہ ہوئے، یہی مثال میری امت کی ہے کہ جب میں ان میں تھا وہ صحیح راستے پہ تھے، میری وفات کے بعد اللہ تو ہی ان پر شہید تھا، میں ان پہ نگران نہیں تھا میری وفات کے بعد، تو میں ان سے بری ہوں۔ حضور کہتے ہیں میں کہوں گا ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، اور پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس وقت میں بھی اللہ کے حضور وہی بات کروں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اپنے فالورز کے بارے میں۔ پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ المائدہ کی وہ آیت تلاوت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہیں گے نا وہی الفاظ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی دہراؤں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہیں گے نا وہی الفاظ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی دہراؤں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ وہ کیا ہے؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ میں تو ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تو ہی ان پر گواہ تھا نا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہی ہر چیز کے اوپر گواہ ہو سکتا ہے نا، ہاں انسان کی تو یہ کمپیٹنسی نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجم الکبیر کی صحیح روایت ہے، حدیث میں درج ہے کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ کوئی نبی نہیں گزرا کہ جس کی عمر پہلے نبی سے آدھی نہ ہوئی ہو، اور یقیناً عیسیٰ ابن مریم 120 سال کی عمر تک زندہ رہے تھے، بس میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر 60 سال کے قریب ہوگی۔ تو یہ بھی صحیح حدیث ہے، معجم الکبیر میں بھی آپ کو یہ حدیث مل سکتی ہے، اور بھی بہت ساری اس کی جو ورژنز ہیں وہ مل سکتی ہے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب، ابن حجر، ان تمام نے اس حدیث کے بارے ذکر کیا، بلکہ مستدرک میں بھی اس کی طرح ایک اور حدیث ہے جو کہ امام حاکم نے بھی صحیح قرار دیے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو کہ آدھی عمر تک نہیں رہے، جو اس سے نبی پہلے تھا اس کی آدھی عمر تک وہ زندہ رہا۔ پھر میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے
وما هو علی الغیب بدنین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبروں میں بخیل نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی ہر بات بتاتے ہیں جو کہ اللہ نے آپ کو بتائی۔ اب معراج کی رات دیکھ لیں، اب کوئی شخص امام صاحب آپ کو گواہی دیتا ہے، آپ اس کی بات مان لیتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سے ملاقات کی، اور معراج کی رات میں عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء جو فوت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ تھے، آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ علماء تسلیم کرتے ہیں کہ یہ وہ انبیاء کے جسم نہیں تھے، یہ ان کی روحیں تھیں، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح ہے پھر واضح کہ ان کا جسم زمین پہ ہی ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ معراج جو کہ ایک برزخی معاملہ ہے، وہ وفات کے بعد ہی انبیاء اس میں شامل ہو سکتے تھے۔ تو اس حدیث میں واضح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ معراج کی رات میں دوسرے انبیاء کے ساتھ جو فوت ہو چکے ہیں۔ حدیث یہ کہتے ہیں کہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو دیکھا تھا تو وہ زندہ تھے۔ بھائی وہ تو معجزہ ہے، اس میں یہ کوئی نہیں لکھا ہو کہ وہ دنیا کی طرح زندہ تھے، وہ تو برزخی معاملہ ہے، ممکن ہے روحوں کو دیکھو، اور وہ آپ بھی قبروں میں زندہ ہیں، بالکل ہم مانتے ہیں کہ زندہ ہیں، لیکن برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اور انبیاء برزخی طور پر زندہ ہیں، برزخی، اور یہ بات حافظ ابن حجر نے بھی لکھی ہے، اور یہ حافظ ذہبی نے بھی یہی بات فرمائی ہے، دونوں یہی کہتے ہیں کہ وہ برزخی زندگی، دنیاوی زندگی نہیں۔ اور بنفس نفیس اپنے مبارک اصلی جسموں کے ساتھ صفوں میں کھڑے تھے، آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ ایک چیز تو بڑی کلیئر کر لیں، نہیں ہے۔ اب دو امکان ہو سکتے ہیں، کتنے؟ ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ فقط مقدس ارواح تھی ان کی اور وہ مقتدی تھی، یہ اور یہ حق ہے۔ دوسرا یہ امکان ہو سکتا ہے کہ ارواح اجساد مثالیہ ان کو مل گئے، مثالی جسم مل گئے، اللہ پاک نے دے دیے، تو ان کی روحیں تھیں مگر مثالی اجساد کی شکل میں، مثالی جسموں کی شکل میں۔ جو مثالی جسم امیجز ہوتے ہیں، امیجز ہو جاتے ہیں، بس ان دو میں سے ایک امکان ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہ السلام سارے اپنی مقدس ارواح کے ساتھ، روحوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی ارواح انبیاء ہیں، ان کی ارواح انبیاء ہیں۔ آخری بات بخاری میں ایک ہی صفحے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بتایا گیا معراج کی رات میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ موسیٰ اور ابراہیم کو میں نے دیکھا، اور عیسیٰ سرخ رنگ گنگریالے بال چورا سینہ رکھتے تھے۔ اب آپ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر لی۔ اب اگلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک بہت اچھا گندمی رنگ والا جس کے بال کندھوں تک صاف سیدھے تھے، اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کو دیکھا، پھر آپ نے یہاں تک فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یعنی آپ نے اس شخص کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے جواب میں بھی بتایا گیا کہ یہ بھی عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی یہ دو مسیح الگ وجود ہے، نہ کہ ایک ہی مسیح۔ اس حدیث سے ثابت ہے۔ تو احادیث میں بھی واضح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ جو نزول احادیث نزول مسیح کی پیش ہوئی ہیں وہ ہم تمام کو مانتے ہیں، ان میں لکھے کہ یہ مسیح کوئی اور ہے، شکل بھی اور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو معراج میں وفات شدوں میں شامل ہے، جس نے آنا تھا اس نے ہم میں سے ہونا تھا، مسلمانوں کے ایک امام ہونے تھے، جو کہ ایک امتی نبی کی حیثیت سے انہوں نے آنا تھا، جو کہ اسلام کے دفاع کے لیے انہوں نے کام کرنا تھا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا جو یعنی کہ سٹانس ہے، یہ آپ کا اپنا سٹانس ہے اور آپ کی جماعت کا سٹانس ہے، کیونکہ اس میں تو علمی اختلاف بھی ہم آپ سے کرتے رہے ہیں، مناظرے بھی۔ اچھا جی، اسی یعنی کہ کوشچن سے ایک اور کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اس کو آپ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت کر سکتے ہیں اسی عقیدے کو پلیز؟ ہاں جی، تو امام سے دیکھیں، آپ
کتابیں پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، پہلی بات یہ ہے صحیح البخاری سب سے صحیح کتاب ہے قرآن کے بعد مسلمانوں کے نزدیک، اکثریت کے نزدیک۔ اس میں حضرت ابن عباس کا قول تفسیر کتاب التفسیر میں کہ انی متوفی کا ممیت کا، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا توفع کا ذکر ہے قرآن میں، اس کا مطلب موت ہے۔ تو حضرت ابن عباس جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب، کہ اے اللہ ان کو کتاب سکھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ شان تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اکابر صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور حضرت ابن عباس کی ابھی کم عمر تھی، آپ حضرت ابن عباس کو بلاتے تھے کہ اے ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے بھی جو بچے ان کی عمر میں ہیں ان کو تو کبھی نہیں بلایا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دکھایا کہ ان کا علم دیکھیں قرآن کا، اور وہ ایسی تفسیر دیتے تھے کہ سارے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے اس عمر میں اتنی اچھی تفسیر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان میں قبول ہوئی ہے، تو ان کا بھی عقیدہ وفات مسیح کا تھا، لیکن ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کا یہی عقیدہ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں تو کیا واقعہ ہوا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممکن ہے کہ اللہ آپ کو دو موتیں دیں۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو بوسہ دیا اور باہر آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ جو بھی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں میں ان کو قتل کر دوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے سب سے اعلیٰ خطبہ دیا۔ اب یہ اسلامی جو اسلام کا جو پوری بنیاد ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، جو کہ توحید ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امت کو بہت اعلیٰ طریقے سے بچایا، اور آپ نے ایک خطبہ دیا جو کہ آج کل مسلمان یعنی ہر وقت یہ خطبہ ہم پیش کرتے ہیں، مسلمان بھی اپنی تقریروں میں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا۔ اب اس خطبے کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اتنا اہم خطبہ ہے اور اس میں ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمائے کہ اما بعد من کان منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدن قد مات، کہ اے لوگو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، کوئی نہیں حقیقتاً عبادت کر رہا تھا۔ اس میں یہی اشارہ کہ جو ایسے سوچے کہ ایک نبی نے مرنا نہیں اور اس کی زندگی اتنی لمبی ہے کہ اس پہ وفات آئی نہیں اتنی دیر تک، وہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اور ہم نے کسی بشر کو تجھ سے پہلے ہمیشگی عطا نہیں کی، بس اگر تو مر جائے تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو اس آیت میں ثابت ہے کہ جو ایسی زندگی کسی نبی کو دے وہ بھی حقیقتاً اس نبی کی ایک طرح کی عبادت ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہے ہیں، جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جان لو کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور کبھی بھی وفات نہیں پائے گا اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ایک آیت پیش کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے تمام رسول جو آئے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہ اجماع تھا صحابہ کا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے جو گھٹنے ہیں ان پہ آگے اور فرمائے کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد کسی نے نہیں کہا کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہو سکتے ہیں اور وفات ان کو نہیں آئی۔ ایسا کوئی عقیدہ صحابہ میں اس موقع کے بعد کسی نے نہیں پیش کیا، جس سے ثابت ہوا کہ اجماع صحابہ کا جو اجماع ہے وہ اسی بات پہ تھا کہ تمام رسول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے
وہ تمام کے تمام فوت ہو چکے ہیں۔ اب اگلی جو آیت ہے 144، یہ بڑی اہم آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر جو ہے وہ مشہور ہو گئی تھی۔ المستدرک للحاکم میں ڈیٹیل کے ساتھ پوری حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو زخم اتنا لگا کہ آپ کا اتنا خون بہہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اس کی وجہ سے یہ چیز مشہور ہوگی کہ آپ شہید ہو گئے۔ تو کئی صحابہ نے اپنی تلواریں پھینک دیں انکلوڈنگ سیدنا عمر کہ اب ہم نے کیوں لڑنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گرفت فرمائی کہ نبی علیہ السلام کا سٹیٹس ایک انسان والا ہے، ان سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے وہ بھی انسان تھے اور انسان کو ظاہر موت آئے گی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے دین سے الٹے قدم پھر جانا ہے، یہ دین جو تم نے قبول کیا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر یا اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تمہارا اپنے اوپر احسان ہے۔ اگر ثابت قدم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے گا، اور اگر جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ تو اس حوالے سے یہ آیت مبارکہ ہے وما محمد الا رسول، اور دیکھو محمد تو نہیں ہے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسل گزر چکے ہیں۔ افئن مات، اگر یہ پاکستان میں شہید ہو جائیں اور عربی میں مر جائیں، کیونکہ یہ ماتا کا ترجمہ تو پاکستان میں شہید کیا جاتا ہے نا، حالانکہ شہید بھی عربی زبان کا لفظ ہے، وہ انتقال یا وصال شریف کیا جاتا ہے بلکہ۔ افئن مات او قتلا، یا شہید ہو جائیں پاکستان میں اور عربی میں قتل کر دیے جائیں۔ قتلا انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، تو جو کوئی بھی اپنے دین سے الٹے قدم پھرے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، یعنی وہ اپنا ہی نقصان کر لے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ جزا دے گا شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو۔ اور شکر گزاری کیا ہے؟ ٹوٹل اوبیڈینس اللہ کی۔ صحیح بخاری کے اندر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر جو ہے وہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، چونکہ محرم بھی تھے، اور اس حال میں کہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں جھمگٹا لگا ہے اور سیدنا عمر جو ہیں وہ تلوار اٹھائے کھڑے ہیں کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ سیدنا ابو بکر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ تو آپ کو آنی تھی، یعنی ہر انسان کے لیے ایک ہی موت ہے، دوسری موت نہیں۔ اب آپ آخرت کی زندگی میں چلے گئے تو موت کا مزہ جو ایک دفعہ تو سب نے چکھنا تھا وہ آپ نے چکھ لیا، یہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا عمر کو جو یہ غلطی لگ گئی تھی کہ شاید نبی علیہ السلام ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں اور آپ دوبارہ دنیا میں واپس آ جائیں گے، جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تھے، تو اس کی آپ نے نفی کی کہ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، ایک ہی دفعہ موت آنی ہوتی ہے، اب حضور کو موت آئی، اب آپ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ سورۃ الواقعہ میں سورہ یاسین میں واضح موجود ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، مسجد نبوی میں آئے اور دیکھا کہ سیدنا عمر کے گرد لوگ جمع ہیں، تو وہ سیدھا ممبر پہ چڑھے اور کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یعنی اس وقت حضرت عمر کو یعنی سمجھانے کی لوگ کوشش کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دیں، آپ میری طرف متوجہ ہو۔ چونکہ سیدنا ابو بکر کا ایک مرتبہ اس حوالے سے سیدنا عمر سے بھاری تھا، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، تو انہوں نے ممبر پر چڑھتے ہی پہلا جملہ حمد و ثناء کے بعد جو بولا وہ پاکستان کے قانون 295C میں کروڑوں لوگ شاید اسے گستاخانہ جملہ سمجھتے ہیں، اگر ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے۔ ہم نے سوشل ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے اس پہ، کسی کو بتایا کہ بھئی یہ دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی،
تو آگے سے جواب سننے کو ملا یہ کون گستاخ ہے جس نے یہ بات کی ہے. کوئی بھی نہیں، حضور کی تو عبادت کوئی بھی نہیں کرتا ہے، کون جملے بنا دو. تو ہم نے بتایا یہ بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ موجود ہے. وما محمد الا رسول تو قرآن میں آیا نا. صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کے خطبے کے الفاظ یہ ہیں من کانا یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد مر چکے. مات کے الفاظ ہیں. وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو یہ خطبہ آپ نے یعنی پڑھا، اور پھر اس کی دلیل میں سیدنا ابو بکر نے قرآن کی یہی آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144. اور امام بخاری نے کتاب التفسیر چیپٹر جو قرآن کی تفسیر کا لکھا ہے صحیح بخاری کے اندر، اس آیت کو انہوں نے ہیڈنگ بنا کے یہ حضرت ابو بکر کا خطبہ نقل کیا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا. اور بھی بہت ساری روایتیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بھی روایتیں، جب آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح اوپر گیا، اور اسی دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی روح اسی دن اللہ تعالیٰ کی طرف گیا، نہ کہ جسم. تو صحابہ کا یہی موقف تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اس دنیا میں انہوں نے کبھی واپس نہیں آنا. ٹھیک. یہ کیونکہ آپ کا یہ سٹانس ہے اور آپ کے جماعت کا سٹانس ہے، اور کیونکہ یہاں جو ہے پاکستان میں یہ عوام دیکھے گی اور علماء بھی دیکھیں گے، اور ہم بھی، کہ ظاہر میں دیوبندی بریلوی حدیث شیعہ نہیں ہوں، نہ ہی میرا آپ کی جماعت کے ساتھ تعلق ہے، نہ ہی ان کے ساتھ تعلق ہے. میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. اچھا جی، آخری سوال ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ نشست کریں گے کہ آپ مرزا صاحب کو، یعنی کہ آپ جو ہیں آپ کی جماعت والے، آپ ان کو کیوں مانتے ہیں؟ اس کا پلیز جواب دیجیے گا. ہاں جی، جزاکم اللہ. اماد الاسلام سے تو اس کی تو بہت ساری وجوہات ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مختصر رکھوں. بعض قرآنی آیات سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانتے ہیں. پہلی بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے تو نہیں کبھی واپس آنا. تو اب حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ مسیح نے تو آنا ہے، کسی مسیح نے آنا ہے اسلام کی اصلاح کے لیے، اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ان کو واپس توحید کی طرف لانا تھا، کسی نے تو آنا تھا. تو ہم کہتے ہیں وہ وقت گزر چکا ہے. احادیث میں ہے الآیات بعد المیتین کے 200 سال بعد وہ نشانات شروع ہوں گے. علماء تسلیم کرتے کہ یہ 1200 سال کے متعلق بات ہوئی ہے. المیتین الف لام، بہت سارے اولیاء نے یہاں تک کشف کے طور پہ کہا کہ وہ 13ویں صدی میں پیدا ہوں گے، 14ویں صدی میں مسیح اور مہدی آئیں گی، کیونکہ انہوں نے دعویٰ کرنا، جب دعویٰ کرنا ہوگا تو 40 کے قریب عمر ہونی تھی. تو بہت سارے اولیاء نے کشف کے ذریعے سے یہ بیان کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ جو کہ 12ویں صدی کے مجدد تھے، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ نے مجھے اب بتا دی کہ مہدی تیار ہے آنے کے لیے. تو پھر کہاں ہے وہ مہدی؟ بہت سارے اولیاء کی ہم روایتیں پیش کرتے ہیں جنہوں نے کہا کہ اس زمانے میں وہ آئیں گے. شاہ نعمت اللہ ولی نے بھی یہی بات کی ہے، اور بھی بہت سارے اولیاء، ان کی پوری فہرست ہے، اس پہ بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. تو مسیح کا وقت تو گزر گیا ہے. اب سوال یہ کہ نبی کی صداقت کے لیے دلیل کیا ہوتی ہے؟ ایک معیار ہے انبیاء کی صداقت کے لیے نا، ہر نبی کی صداقت کے لیے ایک معیار ہے، جس معیار کو ہم دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سچا ہے یا نہیں سچا. میں آپ کو ان آیات کا ذکر کر دیتا ہوں. پہلی آیت سورہ یونس کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے ایک سب سے جو اعلیٰ دلیل ہے وہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دے کہ میں آپ کے
پاس ایک زندگی رہا ہوں، یعنی 40 سال میں رہا ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے کبھی لوگوں کو نہیں جھوٹ بولا وہ ایک دن اٹھ کے کہے کہ اللہ نے مجھے بتایا میں نبی ہوں اور وہ جھوٹ بول رہا ہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو کہا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ان پہاڑوں سے ایک لشکر آپ پہ حملے کے لیے آ رہا ہے، کیا آپ لوگ کہیں گے؟ انہوں نے کہا ما جربنا الیک الا صدقا، کہ ہم نے آپ میں سچائی کے علاوہ کچھ نہیں پایا تو ہم تسلیم کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں. انہوں نے کہا نہیں، انت ساحر انت کذاب، نعوذ باللہ من ذالک، کہ نہیں آپ جادوگر اور جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو ہر نبی کی پہلی دلیل یہ ہے کہ دعوے سے پہلے اس کی کیسی زندگی ہے، دعوے کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اعتراض ہوتے رہے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے سے پہلے اگر آپ زندگی دیکھیں تو تمام علماء نے تسلیم کیا کہ آپ نیک ہیں، بلکہ یہاں تک کیا کہ آپ اسلام کا سب سے اچھے طریقے سے دفاع کرتے ہیں. یہ محمد حسین بٹالوی صاحب کا ایک حوالہ ہے، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات سے ایک بھی الہام جھوٹا نہیں نکلا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کسی کے الہامات اور ان کی پیشگوئیاں پوری کر رہا ہے، اور پھر جب انہوں نے دعویٰ کیا آپ دعویٰ کریں کہ انہوں نے جھوٹ بولا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں، عقل بھی اس کے خلاف ہے. اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی، کیونکہ باقی علماء میں استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا. اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی، اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ. نتیجہ یہ وہ مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا. ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے. چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے، اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی. علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھیے. کچھ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال پر کوئی دور آیا ہوگا، ایک دور ان پر ایسا بھی تو آیا کہ جبکہ وہ قادیانیت کے بہت ہی معتقد تھے. انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جسے اصل اسلام دیکھنا ہو وہ قادیان میں جائے. کیوں؟ وہاں ایک نظام تھا، ایک شخص سے بیعت تھی، ایک ڈسپلن تھا، پورا ماحول اسلام کے مطابق تھا. وظاہر باقی تو ان میں خرابی تو یہی ہے کہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا، باقی تو وہ باقی مسلمانوں والے کام تو ان کے ہیں. اور وہ ایک جگہ پر ایک آبادی انہوں نے ایک اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق بنا لی. تو اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ اسے صحیح اسلام دیکھنا ہو وہ جائے اور قادیان. دیکھیے غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لیجئے. پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر. غلام احمد قادیانی آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے، محبوب ہو گیا. اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا، ایک شوشہ چھوڑا. نبوت اور وحی تو رحمت ہے، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ وہی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. انسان ختم نہیں ہوئے، وہی کیسے ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے بظاہر یہاں دلیل ہے، اٹ اپیئرز کنونسنگ، بات سمجھ میں آتی ہے. یہیں سے یہ حل مل جائے گا آپ کو. کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے. دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسدان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر، وہ قادیانی. ایک ہی مسلمانوں کا نام رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے جج بنا ہے، وہ کون؟ قادیانی. ڈاکٹرز قادیانی، انجینئرز قادیانی، بڑے بڑے. کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے. تحریک پاکستان ہی نہیں، خود جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء اللہ امرتسری، اصل میں یہ ایک خاص دور تھا جب کہ اسلام کے خلاف ایک تو عیسائی متاثر تھے، یہ خود تھے، یہ غلام رسول مہر اور عبد المجید سالک احمدی تھے.
میری اطلاع نہیں ہے یہ. بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس نے تو عیسائی مشنریز کے ساتھ مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی. کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی. اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا آریہ سماج, تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی. اچھا ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا. احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ رہے ان کے پاس, لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن سنا ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے. نہیں, مگر یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ متاثر ہوئے تھے, جیسے شروع میں کہا تھا انہوں نے پروگرام سے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے. مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور, یہ 1898-99 کی بات ہے, کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں. یہ خیال ہے کہ وہ کبھی بھی احمدی نہیں تھے, البتہ غلام احمد کی تعریف انہوں نے کی. اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے میں نے اس کے برعکس یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے. دوسری آیت سورہ حقہ میں ہے, یہ دوسرا معیار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر وہ بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اسے ضرور دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے, پھر ہم یقیناً اس کی رگ جان کاٹ ڈالتے, پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا. اگر کوئی جھوٹ بولے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے کلام کیا, اللہ نے مجھے بتایا کہ میں نبی ہوں, اللہ ان کو تباہ کر دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا یفلح الظالمون, پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقد خواب من افترا, کہ جو جھوٹ بولے وہ تباہ ہوتا ہے. 13 صدیوں میں دکھاؤ کسی نبی کو زندہ رہنے کا حق دیا گیا ہو, جھوٹے نبی کو کہہ رہا ہوں, یا اس کی امت کو پنپنے کا اختیار حق دیا ہو. کوئی امت جو ہے وہ یہ پلتی رہے جھوٹے نبی کی. کبھی کسی نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو زندہ نہیں چھوڑا گیا, یا اس کو مارا گیا یا اسے توبہ کرا کے اس کو واپس لایا گیا. الحمدللہ میرے مومن بھائیوں, اس مسئلے کو اتحاد سے اس لیے جوڑا گیا کہ جس فتنے سے آج مسلمان آلودہ ہو چکے ہیں وہ فتنہ بھی ہمارے آپسی اتحاد کے بغیر خاتمہ پانے والا نہیں ہے. جو قادیانیت کا فتنہ ہے, ہم ہمارے تمام مسائل کو ایک جگہ رکھیں. عرب کی زمین پر 5 افراد نے دعوی نبوت کیا, اور اب تک کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر 40 سے زائد افراد نے نبوت کا دعویٰ پیش کیا. مصر کے اندر دعوی نبوت کیا گیا, افریقہ میں دعوی نبوت کیا گیا, ہندوستان کی زمین پر دعوی نبوت اختیار کیا گیا. تمام لوگ دفن ہو گئے, لیکن ایک مدعی نبوت کا مذہب یہ پروان چڑھا. مرزا غلام احمد قادیانی کا مذہب, قادیانیت, مرزائیت, اور افریقہ, برطانیہ اور امریکہ میں یہ احمدیت کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یہ پروان چڑھا, یہ دبا نہیں, پروان چڑھا, جس کے وجود میں آئے پوری 1 صدی ہو گئی. اب پوری دنیا کے اندر اس کی شاخیں بہت ہی مضبوط ہو چکی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانیت اتنی معمولی چیز نہیں رہ گئی کہ ہم وعظ اور نصیحتوں سے اس کا خاتمہ کر دیں. اس کے خاتمے کے لیے ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے, ایک متحدہ جدوجہد کی ضرورت ہے. دعوت کی شکل میں ہو, اشتہارات کی شکل میں ہو, مناظروں کی شکل میں ہو, ہر لحاظ سے مسلسل اس مذہب کا تعاقب کیا جائے, ورنہ جذباتی نعروں سے تحریک دبنے والی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر ان کے جو معبد ہیں, عبادت کی جگہیں ہیں, ان کی کل تعداد 8000 سے متجاوز ہے. 8000 سے متجاوز ہے.
दुनिया की 50 से ज्यादा जबानों के अंदर इनका लिटरेचर फैला हुआ है। कई रोजनामे ये निकालते हैं, अंग्रेजी में इनके अखबारात निकलते हैं, उर्दू में इनके अखबारात निकलते हैं, फारसी में इनके अखबारात निकलते हैं, अरबी में इनके अखबारात निकलते हैं, जर्मन में इनके अखबारात निकलते हैं, चाइनीज जबान के अंदर इनके अखबारात निकलते हैं। इस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपनी जड़ों को बड़े ही मजबूत कर लिया है। इसी तरीके से आज कादियानियत का अगर खात्मा करना हो तो उनकी एक एक जड़ों को काटना होगा, महल्ले कूचों में उनको तलाश करना होगा, उनके माबदों की निशानदही करनी होगी, उनका समाजी बैकआउट करना होगा और उनका माशी बैकआउट करना होगा, उनकी दुकानों को तलाशना होगा, उनके मार्केट को पहचानना होगा और उम्मत मुस्लिमा में यह शऊर बेदार करना होगा कि जहां जहां कादियानी रहता हो उनकी दुकानों से ना खरीदा जाए ना उनको बेचा जाए, ना खरीदा जाए ना उनको बेचा जाए। मेरे मोमिन भाइयों, यह एक मुसलसल जद्दोजहद का मुतकादा है, मुसलसल जद्दोजहद का मुतकादा है। हमें चाहिए कि हम मुत्तहिदा जद्दोजहद इन लोगों के खिलाफ करें और इनके ताल्लुक से मालूमात फराहम करें, किताबें पढ़ें। और आखिर में मैं एक चीज आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये एक कैटलॉग है, देखें आप कितना मुनद्दम काम है। ये है कादियानियत का कैटलॉग, देखें आप कादियानियत की पहचान क्या है। यह मीनार हमको जहां नजर आएगा समझो कि वो कादियानियों का माबद है। देखिए आप पूरी दुनिया में इनकी एक्टिविटीज, बड़े बड़े जो है ना माबद इन्होंने तामीर किए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इसी तरीके से घाना के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों में। और ये अपने अंग्रेजी आकाओं के साथ मिलता जुलता है। MTA इंटरनेशनल टेलीविजन के नाम से इनका अपना टीवी है और ये अपने जो है आकाओं के साथ बैठकर जो है खुशामदी कर रहा है। और इसी तरीके से यहाँ देखें कि बड़े बड़े अंग्रेजी आका इसके दरबार में हाजिरी लगाते हैं, बड़े बड़े, यह उनका अपना कैटलॉग है, पूरी चीजें उनके अपने कैटलॉग में मौजूद है। देखिए कितना खूबसूरत और कितना जो है मुतलव्विन है। और ये जो इनका अब मौजूदा जो है जानशीन है और इनका खलीफा चहरुम है और ये बानी है कादियानियत का। लिहाजा दुनिया में जितने भी गुमराह पैदा हुए हैं और उन्होंने उम्मत को गुमराह किया है और अपने फिरके पैदा किए हैं। अब यही एतराज मौलवी हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के खिलाफ पेश करते हैं कि नौजुबिल्ला मिन जालिक, आप गुमराह थे और आपने अपना फिरका बनाया, जिनका आज नामो निशान नहीं है। यही बातिल होने की अलामत है कि फिर बाद में नामो निशान नहीं रहता। जिनका आज नामो निशान नहीं है, यही बातिल होने की अलामत है कि फिर बाद में नामो निशान नहीं रहता। अब फजलुर रहमान ने कहा कि एक झूठे फिरके की सबसे बड़ी दलील ये है कि उसका नामो निशान बाकी नहीं रहता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि इस्लाम अहमदियत पूरी दुनिया में फैल चुकी है, बल्कि इनके मौलवी तस्लीम करते हैं कि इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद वो इस्लाम अहमदियत को नहीं रोक सके। मेरा तो इतना वास्ता नहीं रहता ये टेक्नोलॉजी से, फेसबुक वगैरह से मुझे तो चलाना भी नहीं आता, लेकिन साथी बताते रहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि कादियानी जो हैं वो पिसते हैं, लेकिन वो उभर रहे हैं, उनको उबारा भी। फिर वक़द ख़ाब मन इफ्तरा इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ्लिहून, और भी बहुत सारी आयात हैं। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ भी हम यही देखते हैं कि आपने दावा किया कि अल्लाह आपसे कलाम करता है और अल्लाह ने आपकी तायीद की, आपकी मदद की, आपकी दुआएं कबूल की और पेश गोइयां पूरी की। फिर तीसरा मेयार अल्लाह ताला फरमाते कि जो नबी रसूल होता है उसको इल्म गैब से अल्लाह कुछ अता करते, यानी वो पेश गोइयां करते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हज़ारों पेश गोइयां की, जो कि तमाम पेश गोइयां पूरी हुई। आप अलैहिस्सलाम ने दावा किया कि अल्लाह ने मुझे बताया मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा। आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम अहमदिया पूरी दुनिया में फैल चुकी है। यकीनन ये फितने कादियानियत बड़ा ख़तरनाक फितना है। वो बड़ी सारी काफिर तंजीमें, काफिर हुकूमतें इनकी सपोर्ट करती हैं और उनका एक बड़ा मुनज़्ज़म प्रोग्राम है, मुनज़्ज़म प्रोग्राम है। वो दुनिया के किसी कोने में चले जाएं वहां पहुंचे हुए हैं, वो दुनिया के किसी कोने में चले जाएं वहां पहुंचे हुए हैं। हम मलेशिया में गए वहां कादियानी, इंडोनेशिया में गए वहां कादियानी, और दुनिया का आखिरी कोना जुनूब में वहां
کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کا آخری شہر، وہاں قادیانی ہمارے والد صاحب گئے ہیں اور یہ ہمارے بھائی جاوید گئے ہیں، شمالی آخری کونا ناروے، وہاں پر قادیانی، اور دنیا کا مشرق میں آخری کنارہ آسٹریلیا، جزائر فجی، وہاں قادیانی، دنیا کا مغربی کنارہ گھانا، وہاں پر قادیانی۔ محترم، یہ فتنہ آج دنیا میں پھیل، مرزا قادیانی کا ایک الہام ہے، ہم تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچائیں گے۔ اب قادیانی کہتے ہیں دیکھو، اس وقت مرزا نے کہا تھا جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا، اب سب دنیا کے کناروں میں اس کی تبلیغ پہنچ گئی، اور واقعی پہنچ۔ ہم جزائر فجی گئے، علامہ صاحب میں اکٹھے تھے، علامہ صاحب نے رات فون کیا 10:30 بجے، ادھر صبح کے 10:30 سے 12 گھنٹے کا فرق جی، اور مغرب میں نائجیریا، گانا، سیرالون، آخری کنارے تک قادیانی، جنوبی افریقہ جو دنیا کا آخری کونا ہے، کیپ ٹاؤن جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے، آگے سمندر ختم، وہاں بھی قادیانی، دنیا کے کنارے۔ ابھی ہمارے بھائی عبد المتین صاحب بتا رہے تھے کہ سعودی عرب کے پاس کتنے وسائل، کوئی کمی تو نہیں ہے، اور خصوصاً حرم پاک کے اوپر جو وسائل لگ رہے ہیں ان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے حرمین شریفین کے ائمہ وہ جو خطبہ دیتے ہیں عید کا یا جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اس کا صرف 4 زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے، لیکن قادیانی وہ مرزا مسرور وہ جو کچھ بولتا ہے وہ 10 زبانوں میں براہ راست اس کا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر سال یہاں کانفرنس ہو رہی ہے، کسی نہ کسی صورت میں وہ ختم نبوت کا پیغام آپ تک پہنچتا ہے، آپ کے ذریعے سے اسی یعنی آج کی کانفرنس کے حوالے سے الحمدللہ کتنے ملکوں میں اب یہ ہمارا پیغام جو ہے پہنچ رہا ہوگا۔ تو جیسے وہ لوگ اپنی جھوٹی نبوت کے پرچار کے لیے اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو بھی یہ جو ختم نبوت کا مشن ہے اس کے ساتھ دامیں درہمیں سخنے ملنا چاہیے۔ جہاں کہیں ختم نبوت کانفرنس ہو اس میں شرکت کریں، جہاں کہیں ختم نبوت کے کورسز ہوں اس میں شرکت کریں۔ ابھی مولانا نے بتایا کہ کل پیر کو انشاءاللہ یہاں خواتین میں پردے میں وہ لیکچر ہوگا انشاءاللہ، تو جو لوگ اپنی بیگمات کو بھیج سکتے ہیں ان کو بھیجیں، فرض ہے۔ کیوں کہ آج قادیانی صرف ان کے مرد کام نہیں کر رہے، ان کی عورتیں، ان کی بچیاں، ان کے بڑے، ان کے بوڑھے، جوان، بچے، مختلف ناموں سے انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور بھی بہت سارے پیش گوئیاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی جو کہ پوری ہوئی، اس پہ حقیقت الوحی کی کتاب موجود ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ پھر چوتھا معیار یہ ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي دَلَالٍ، کہ جو کافر ہیں ان کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو کثرت قبولیات دعا کے واقعات ہیں ان سے آپ کی صداقت ثابت ہوتی ہے، اور وہ بھی حقیقت الوحی میں آپ نے اپنی جو دعاؤں قبولیت دعا کے واقعات لکھیں، اس میں گواہ بھی آپ نے لکھیں کہ یہ غیر احمدی گواہیں، ان کو آپ خود ہی پوچھ لیں۔ نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے۔ جب یہ سرکاری نوکری کرتے تھے اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دفعہ ملک صاحب نے کہا کہ سروس کے دوران ہمارے ایک انچارج تھے، بڑے متعصب انسان تھے اور اکثر اپنے مولویوں کو میرے پاس مباحثے کے لیے لاتے تھے۔ اس طرح ایک بار وہ علامہ پروفیسر خالد محمود صاحب کو لائے جو اس وقت کے بڑے جید عالم تھے، ان سے مباحثہ شروع ہوا۔ جب ان سے ان عالم صاحب سے کوئی بات نہ بن پڑی تو انہوں نے غصے میں گالیاں دینا شروع کر دیں، جو طریقہ ہے عام مولویوں کا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے جو افسر تھے انچارج وہ ڈر گئے کہیں معاملہ خراب ہی نہ ہو جائے،
اس پر ان علامہ صاحب نے میرے انچارج کو، جن کا نام عبد الرحمان تھا، ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہا کہ یہ مولوی صاحب کے الفاظ بڑے ہیں ایسے جو دل سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں جماعت کے افراد کا. کہتے ہیں مولانا صاحب کہ ان لوگوں نے خدا، رسول اور کتاب یعنی کلام الہی پر اتنے ظلم کیے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دیتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر، رسول پر اور قرآن کریم پر اتنے ظلم کیے ہیں احمدیوں نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا. لیکن کیوں ہلاک نہیں کیا؟ یہ ہر بار اس وجہ سے بچتے ہیں. مولانا صاحب کہنے لگے بچ جاتے ہیں. یہ کیوں بچ جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی نمازوں میں خوب روتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ملک صاحب کہتے ہیں، میں نے انہوں نے کہا علامہ صاحب یہ بات آپ مشکل لکھ کے دے دیں. کہنے لگے کیوں؟ پنجابی میں کہنے لگے کہ اج میں لکھ دواں تو کل تسی اخبار بھی چھپا دے ہوگے. تو مطلب یہی ہے کہ یہ ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ احمدیوں کی گریہ ازاری جو ہے وہ ان کے ہر وقت کام آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے. اس کے باوجود کہ ہم غلط ہیں پھر بھی یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آنکھیں بھی کھولے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور معیار بتایا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے جو سچے رسول ہیں وہ ہمیشہ غالب آئیں گے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آج دیکھیں 100 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، آپ کی جماعت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور آپ کی جماعت نے وہ کام کیے کہ جو پوری امت اکٹھی ہو کے نہیں کر سکی. جیسے 76 زبانوں میں قرآن کے تراجم کسی نے آج تک نہیں کیے، جماعت احمدیہ نے کیے. ہم ان ممالک میں پہنچ کے جہاں مسلمان اتنی دیر تک نہیں پہنچ سکے، اور وہاں ہماری تبلیغ جاری ہے. تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانتے. پھر آپ کی جو قرآن کی تفسیر ہے، آپ نے تفسیر لکھی اور دعویٰ کی کوئی اس سے اچھی تفسیر نہیں لکھ سکتا سورہ فاتحہ کی. آپ نے تمام علماء کو چیلنج کیا، کوئی آگے نہیں آ سکا. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے منع کر دیا آسمان میں کہ کوئی اس سے بہتر تفسیر لکھے، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کسی کو یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ کوشش بھی کریں، بلکہ علماء بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ تفسیر ہے. تو اماد سے اس پہ میں اس جواب کا اختتام کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. آپ کا جو ہے سٹانس ہے یہ تو عوام تک پہنچ جائے گا، اور کوشچن کیونکہ علمی اختلاف، اصولی اختلاف جاری رہیں گے. ڈیبیٹس کی شکل میں بھی ہوئی بات اور کوشچن آنسر کے آپ نے اپنا یعنی کہ جواب پبلک تک رکھا ہے. تو تھینک یو سو مچ رضی بھائی، اور اللہ جو ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر جو اخلاص کے ساتھ، مقصد یہ کہ میرا تو میں کسی اناب کی جماعت کے ساتھ میں پہلے بھی کلیئر کیا ہوا ہے، نائب دیوبندی بریلوی حدیث شیعہ کے ساتھ کس تعلق ہے. میں قرآن و صحیح حدیث کا داعی ہوں، یہ آپ نے پہلے بھی کہا اور میں بھی یہ کہتا ہوں. تو سمجھنے کی توفیق دے. تھینک یو سو مچ جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو.